امریکہ ایران کشیدگی کے تناظر میں صدر ٹرمپ کے قوم سے خطاب کے نتائج خطے پر کیا ہوں گے؟ اس سلسلے میں تفصیل بتانے کے لیے ہمارے ساتھ کیپٹل ہل سے موجود ہیں ساتھی اسد اللہ خالد۔ اسد، کس طرح دیکھتے ہیں واشنگٹن کے تجزیہ کار صدر ٹرمپ کی تقریر کو، اور پاکستان اور ایران کے دیگر ہمسایہ ممالک اس تناؤ کو کم کرنے کے لیے کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، اور خاص طور پر مشرق وسطیٰ کے تیل کے حوالے سے جو بات کی گئی کل صدر ٹرمپ کی جانب سے کہ اب امریکہ کو یہ تیل نہیں چاہیے؟ جی رام، صدر ٹرمپ کا کل کا جو خطاب تھا اس میں اکنامک سینکشنز کا جہاں پہ ایک حوالہ دیا گیا کہ کافی سخت اقتصادی پابندیاں ایران پہ لگائی جائیں گی، جس میں یہ حوالہ بھی دیا گیا کہ جو اس سے پہلے JCPOA، جس میں یورپین یونین جو ہے، یورپ کے زیادہ تر ممالک ایران کے ساتھ کمفرٹیبل ہیں ٹریڈ کرنے میں، اور کوئی آلٹرنیٹ میتھڈ ڈھونڈ رہے تھے کہ اگر امریکہ پابندیاں لگاتا ہے تو آلٹرنیٹ میتھڈ سے ٹریڈ کیا جا سکے ایران کے ساتھ، وہ بھی شاید اس کے بعد جیپرڈائز ہو جائے گا۔ لیکن جو سب سے امپورٹنٹ کل جس طرح سے انہوں نے مڈل ایسٹ کے تیل کے حوالے سے کہا کہ مڈل ایسٹ کے تیل کی امریکہ کو ضرورت نہیں ہے، امریکہ سب سے زیادہ تیل اس وقت دنیا بھر میں پروڈیوس کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر ہم تجزیہ کاروں سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، تیل کی ضرورت امریکی ریفائنریز ابھی بھی مڈل ایسٹ کا تیل استعمال کر رہی ہیں، اور ایران سرٹنلی چونکہ آبنائے ہورمز کے حوالے سے یا اسٹریٹ آف ہارمز کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہاں سے سب سے زیادہ تیل جو ہے اس خطے کا وہ ٹرانسپورٹ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے ان کی جو پاور ہے، جو بارگین پاور ہے، یہ بارگیننگ چپ ہے، وہ وہیں کی وہیں موجود رہے گی۔ خاص طور پہ اگر ہم بات کرتے ہیں کل جو مڈل ایسٹ کے تیل کے حوالے سے تجزیہ کار یہاں پہ کہتے ہیں، مائیکل کوگلمین کی وائس آف امریکہ سے بات ہوئی، آئیے سنتے ہیں۔ ایک طرح سے یہ ٹرمپ کی امریکہ فرسٹ پالیسی کا حصہ ہے، جہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں امریکہ کے مفاد کے بارے میں پہلے سوچوں گا، اب ہمیں مشرق وسطیٰ کے تیل کی ضرورت نہیں رہی ہے، اور اگر ہمارے اتحادی ممالک کو اب بھی یہ ضرورت ہے تو یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن ہاں، یہ بھی سچ ہے کہ شیعہ انقلاب اور کچھ ایسے ہی دوسرے واقعات کے نتیجے میں امریکہ نے کچھ ایسے اقدامات کیے جن کی بدولت اب امریکہ کا مشرق وسطیٰ کے تیل پر انحصار نہیں رہا، لیکن یہ ابھی بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ دنیا اب بھی ایران اور اس کے آس پاس کے خطے کے تیل کے رحم و کرم پر ہے۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے مائک پومپیو نے جس طرح اس سے پہلے کہا تھا، صدر ٹرمپ کی سپیچ سے پہلے جو قوم سے انہوں نے خطاب کیا کہ ایران جو ہے وہ افغانستان امن عمل جو ہے اس حوالے سے بھی کچھ حد تک کوئی ڈیسائسو رول اس طرح سے پلے کر سکتا ہے کہ اس کو کمپلیٹ نہ ہونے دے اور وہاں پہ کوئی نیوسنس ویلیو ایڈ کر سکتا ہے اپنی، لیکن مائیکل کوگلمین اس سے متفق نہیں تھے۔ مائک پومپیو نے تاثر دیا کہ ایران نے افغان عمل کو متاثر کرنے کی کوشش کی ہے، یہ درست نہیں ہے۔ ایران دراصل طالبان رہنماؤں کی میزبانی کر چکا ہے اور امن معاہدے پر بات چیت میں شامل تھا، اور اگر یہ کہا جائے کہ ایران نے طالبان کو ہتھیار بھی فراہم کیے ہیں، پھر بھی ایران چاہتا ہے کہ یہ امن معاہدہ کامیاب ہو۔ ایران کا مفاد اس میں ہے کہ افغانستان میں جنگ نہ ہو۔ ایران کو ایک غیر مستحکم ہمسایہ نہیں چاہیے، کیونکہ اس کے اثرات بہت زیادہ ہوں گے، مثلاً منشیات کی اسمگلنگ میں اضافہ، مہاجرین کی بڑھتی تعداد اور بہت زیادہ دہشت گردی وغیرہ۔ اس کے علاوہ جب خاص طور پہ ہم نے دیکھا لاسٹ ویک میں اور سلیمان کی ہلاکت کے بعد جو ایرانی جنرل ہم نے دیکھا قاسم سلیمانی کی ہلاکت کے بعد کافی حد تک جو ہے امریکہ کی طرف سے ڈپلومیٹک ایفرٹس کے حوالے سے بھی ریجن میں کافی ممالک میں کالز کی گئیں، پاکستان میں، انڈیا میں اور سعودی عرب میں، اور اس کے علاوہ بھی باقی ممالک کو جو کالز گئیں اس کی بیسس پہ جو ڈپلومیٹک ایفرٹس بیک اینڈ پہ چل رہی تھی اس پہ بھی کافی حد تک ریجن کا جو رول ہے وہ ایک وائٹل اس میں سگنیفیکنٹ رول ہے۔ انڈیا اور پاکستان شاید ایک صفحے پہ اس حوالے سے ضرور نظر آئیں گے کہ ایران میں وہ حالات خراب ہوتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہیں گے۔ مائیکل کوگلمین نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کیا کہا اس حوالے سے، آئیے دیکھتے ہیں۔ ایران امریکہ بحران ان بہت سے چند معاملات میں سے ایک ہے جس میں بھارت اور پاکستان کی سوچ ایک ہے۔ دونوں ہی چاہتے ہیں کہ امریکہ اور ایران کے تعلقات کا تناؤ کم ہو، کیونکہ بھارت اور پاکستان دونوں ہی نہ صرف امریکہ بلکہ سعودی عرب کے دوست بھی ہیں، جو ایران کا سب سے بڑا حریف ہے۔ اس لیے یہ بہت پیچیدہ معاملہ ہے۔ لگتا یہی ہے کہ پہلے امریکہ چاہتا تھا کہ یہ تناؤ بڑھ جائے، اور اس وقت شاید امریکہ یہ بھی چاہتا تھا کہ پاکستان سعودی عرب کے ساتھ مل کر اس معاملے میں شامل ہو، تاہم اب حالات تبدیل ہوئے ہیں، اور اب لگتا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ چاہتی ہے کہ کم سے کم اس وقت یہ تناؤ کم ہو۔ اس لیے بھارت اور پاکستان دونوں ہی اس معاملے میں کام آ سکتے ہیں کہ وہ ایران کے ساتھ بات چیت کریں اور اس سے اپیل کریں، کیونکہ امریکہ کا ایران کے ساتھ ایسا تعلق نہیں، وہ خود یہ نہیں کر سکتا۔
I think that both India and Pakistan can be useful. اور اوورآل صدر ٹرمپ کی اسپیچ کے بعد کافی حد تک حالات اس لحاظ سے بھی بہتر ہوتے ہوئے نظر آئے. جو جنگ کا خطرہ بہت زیادہ کنسیڈر کیا جا رہا تھا وہ کم ہوتا ہوا نظر آیا. ایران کی طرف سے بیک چینل ڈپلومیسی بھی یوز کی جا رہی ہے. سوئٹزرلینڈ کے چینلز یوز کیے گئے, کچھ دو اور ممالک کے چینلز اس حوالے سے یوز کیے گئے جن کی طرف سے بیک چینل ڈپلومیسی ایران اور امریکہ کے درمیان ہو رہی تھی. اس وقت جو سچویشن ہے اس میں جنگ کا خطرہ تو اپیرنٹلی تجزیہ کار سمجھتے ہیں ٹل گیا ہے, اور وہ مارکیٹس بھی ہمیں سیلیبریٹ کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. جس طرح سے آئل جتنی ہائی پرائسز پہ جا رہا تھا اس میں تھوڑا سا کول ڈاؤن امپیکٹ ہم نے دیکھا ہے, اور مارکیٹس جو نیچے جا رہی تھی وہ بھی واپس باؤنس بیک کر رہی ہیں.